الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورہ ملک کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت میں ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس آیہ کریمہ میں پہلی والی آیت سے اس کا تسلسل ہے. پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اس کا اقتدار بہت عظیم ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے. جب قدرت کی بات آئی تو اظہار قدرت کی اور اقتدار کی مثال دیتے ہوئے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ وہی پروردگار ہے الذی بیدہ الملک اور الذی خلق الموت والحیات. تبارک الذی بیدہ الملک اور تبارک الذی خلق الموت والحیات. وہ بلند و بالا ہے الذی جس نے خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حیات اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے. موت بھی اسی طرح سے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. تو لہذا موت کو ہستی میں شمار کیا جائے تبھی وہ مخلوق میں شمار ہوگی. اگر اسے ہستی میں شمار نہ کیا جائے تو وہ مخلوق میں شمار نہیں ہوگی. لہذا موت کو ہستی میں شمار کیا جائے تبھی وہ مخلوق میں شمار ہوگی، وہی خلق خدا میں شمار ہوگی. کہ اللہ نے جس طرح سے حیات کو خلق کیا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو بھی خلق کیا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ بلند و بالا ہے سبحانہ و تعالیٰ. تو جس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ خالق حیات ہیں، وہ خالق موت ہے. اس نے حیات و موت کو خلق کیا. یہ کیوں کیا؟ تاکہ اس حیات اور موت کے درمیان میں تمہیں آزمائے، تمہیں آزمائش کی منزل سے گزارے. چونکہ آزمائش کا ذکر کرنا تھا اس لیے موت کو مقدر کیا، کیونکہ موت کا تصور انسان کو جو ہے انسان کو عمل سے قریب کرتا ہے. اگر موت کا تصور نہ ہو تو عمل میں سستی پیدا ہو جائے، کیونکہ عمل انسان کرتا ہے موت کے بعد کے لیے، کیونکہ موت آنے والی ہے اس لیے عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، عمل کو خالص کرتا ہے، عمل کی اصلاح کرتا ہے. جو لوگ موت کو بھول جاتے ہیں وہ لوگ عمل صالح نہیں کرتے. عمل کرنے والے اور بد عمل لوگ وہی ہیں جو موت کو یاد رکھتے ہیں، وہ لوگ عمل کرتے ہیں. جو لوگ موت کو یاد نہیں رکھتے ان کو عمل نہیں کرتے. یعنی عمل جو ہے وہ موت میزان بنتا ہے عمل کے لیے. تصور موت عمل تو سب کرتے ہیں لیکن موت کے تصور کے ساتھ جو عمل کیا جائے اور بغیر تصور موت کے جو عمل کیا جائے دونوں کے عمل میں فرق ہوگا. جو موت کے بعد حیات کا قائل ہے، جو موت کو نیستی نہیں سمجھتا، جو موت کو نابودی نہیں سمجھتا، جو موت کو اختتام حیات نہیں تصور کرتا، اس کا عمل اور اس شخص کا عمل جو موت کو اختتام سمجھتا ہے، موت کو نابودی سمجھتا ہے، دونوں کے عمل میں فرق ہو جائے گا. لہذا آزمائش عمل کے لیے موت کا تصور جو ہے عمل کو خالص کر دیتا ہے. اسی لیے کہا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا تصور پیدا کیا کیونکہ گفتگو عمل کی آ رہی ہے.
اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت خود بھی اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کی قدرت کو بھی بتا رہی ہے. حیات اور موت یہ دونوں اللہ کی مخلوق اور دونوں اللہ کی عظمت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. حیات کے لیے کوئی وسیلہ بن سکتے ہیں, موت کے لیے کچھ چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں, لیکن اصل موت اور اصل حیات اللہ کے ہاتھ میں. وہ جس کا خالق ہوتا ہے وہ اس کے قبضے قدرت میں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جو چیز اللہ خلق کرے وہ اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی. اللہ نے موت کو خلق کیا اور موت اب اللہ کے ہاتھ میں نہیں رہی. اب کوئی بھی انسان کو مار سکتا ہے, کوئی بھی انسان کو ختم کر سکتا ہے. اب اللہ کے ہاتھ سے موت نکل گئی. ایسا نہیں ہے کہ موت اگر موت اللہ کی مخلوق ہے, اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ حیات اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے قبضے تصرف میں ہے. جو چیز اللہ کے قبضے تصرف میں نہیں ہے اس کا وہ خالق بھی نہیں ہے. جس کا وہ خالق ہوتا ہے وہ اس کے قبضے قدرت میں ہوتی ہے. تو موت و حیات پر اس کا تصرف ہے. وہ جس کو چاہے حیات دے اور جس کو چاہے موت دے. تو حیات دینے والا بھی وہ ہے اور موت دینے والا بھی وہ ہے. یہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اب یہاں پر جو ہے رخ جو ہے عمل کی طرف موڑا جا رہا ہے. تو پوری توجہ حاصل مطلب آیت کا عمل ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آیہ کریمہ میں جو بات اپنے پیغام کے طور پہ دی جا رہی ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائش کی منزل سے گزارے. لیبلوکم بلا سے عرض کیا گیا ہے. لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے. بلا ابتلا اردو والا بلا نہیں ہے. اردو والا بلا جو ہے مصیبت کے معنی ہے, لیکن بلا ہے, مصیبت ہے. لیکن عربی میں جو بلا ہے وہ آزمائش کے معنی میں. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. جب جناب ابراہیم کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارا گیا. تو آزمائش ایک بہت بڑا باب ہے اسلامی تعلیمات کا کہ انبیاء کو ان منزلوں سے گزارا گیا, اولیاء کو ان منزلوں سے گزارا گیا. آزمائش اللہ کی سنت ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آزمائش جو ہے آزمائش میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے جو گناہگار ہو, بلکہ ارتقائے کمال کے لیے آزمائش رکھی گئی ہے. آزمائش جو ہے عطائے کمال کے لیے رکھی گئی ہے, کیونکہ جب تک آزمائش سے گزارا نہیں جائے گا وہ مستحق کمال نہیں ہوگا. یہ گرفتاری نہیں ہے, یہ بدبختی کی علامت نہیں ہے, بلکہ موت و حیات کو خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے, یعنی یہ ان بندوں کے لیے نہیں ہے آزمائش کہ جن کو اللہ جن بندوں سے متنفر ہوتا ہے. اللہ جن بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے, اللہ جن بندوں کو چاہتا نہیں ہے انہیں جو ہے آزماتا ہے اور انہیں آزمائش کی منزلوں سے گزارتا ہے. جن سے اللہ مطمئن نہیں ہوتا, نعوذ باللہ, کہ جو ہے جن بندوں سے اللہ مطمئن نہیں ہے انہیں آزمائش سے گزارے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان بندوں سے اللہ مطمئن نہیں ہے لہذا اطمینان کی خاطر وہ آزماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بندوں نے کچھ گناہ کیے ہیں لہذا انہیں جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ آزمائشوں کے ذریعے ان کے گناہ کو دھو دیا جائے. یہ بھی مطلب نہیں ہے آزمائش کا, بلکہ آزمائش ہر فرد بشر کا لازمہ ہے. ہر فرد جس کو بھی موت و حیات دی گئی ہے وہ اسے موت اور حیات اس لیے رکھی گئی ہے کہ حیات اور موت کے درمیان میں انسان کی یہ مختصر سی زندگی جو موت اور حیات کے درمیان میں ہے یہ در حقیقت آزمائش ہے. پہلے موت پھر حیات,
اس کے بعد پھر موت. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تو یہ تسلسل موت و حیات، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. تو یہ جو ہے نفس کا آمد و شد خود موت و حیات کی ایک علامت ہے، کشمکش، جس کو اس سے قطع نظر خود بڑی موت اور بڑی حیات سے ہم گزرے ہیں کہ موت کے مرحلے سے گزرے، حیات کے مرحلے میں آئے. حیات اب یہ تسلسل حیات ہے. اس کے بعد ثم یمیتکم، اب اس کے بعد پھر ایک موت آنے والی. یعنی ہماری حیات دو موت کے درمیان میں ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. ابھی ثم نہیں آیا ہے. کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے پس تمہیں زندہ کیا گیا. تو زندگی یہ زندگی. ثم یمیتکم، اب ایک موت اور آنے والی ہے، اور وہ موت جو آنے والی ہے وہ اختتام نہیں ہے. ثم یحییکم آنے والا ہے. پھر اس کے بعد اب جو موت آنے والی ہے اس کے بعد پھر ایک حیات آنے والی ہے. وہ جو حیات آنے والی ہے وہ حیات در حقیقت اس کے بعد کی وہ جو حیات ہے اس کے بعد تو بس اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ. اس دن سے گزرنا ہے، اس حساب و کتاب سے گزرنا ہے. وہ ایک دن ہماری زندگی کے 50,000 سال کے برابر ہے. وہ ایک دن. تو بہرحال یہ جو موت آنے والی ہے وہ موت آنے والی ہے، اور یہ اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے. اب یہ جو ہے امتحان کی زندگی ہے. یہ جو زندگی یہ بہت اہم زندگی ہے. آنے والی زندگی کا پورا دار و مدار اس زندگی پر، جبکہ یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی ایک آزمائش، یہ زندگی پوری کی پوری ایک آزمائش ہے. کتنی دیر لگتی ہے کسی چیز کو جو ہے لیبارٹری میں ایک جگہ ایک اس سے نکال کر ادھر سے ادھر چیک اپ کرنے کے لیے. بس آزمائش ہے، امتحان ہے. امتحان کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ امتحان کے لیے کتنے لمحے چاہیے؟ تمہیں لایا گیا ہے، امتحان میں بٹھایا گیا ہے، پھر واپس اٹھا کے لے جایا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے لایا گیا ہے امتحان کے لیے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ لیبلوکم، تاکہ تمہیں مقام آزمائش میں لائے، مقام امتحان میں لائے، اور جو ہے تمہارا چیک اپ کیا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ تم میں سے کس کا عمل جو ہے خالص ہوتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کا عمل احسن عمل، اس کی آزمائش. ہدف خلقت تو دوسری آیتوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ہدف آفرینش کیا ہے، ہدف خلقت کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس سے یہ الگ نہیں ہے، یہ آیت اس آیت سے علیحدہ نہیں ہے. ہدف خلقت سے یہ آیت علیحدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملی ہوئی آیتیں ہیں. ہدف خلقت سے یہ آیتیں ملی ہوئی ہیں. تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور بہترین عبادت گزار تم میں کون ہے یہ آزمایا جا رہا ہے. یعنی یہ آیتیں تضاد نہیں رکھتی ہیں. ہدف خلقت والی آیتیں اس آیت سے کوئی تضاد نہیں ہے کہ کسی آیت میں کچھ اور مقصد بیان کیا جا رہا ہے، اس آیت میں کچھ اور مقصد بیان کیا جا رہا ہے. تمہیں زندگی کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے. اور کہیں پر ذکر کیا گیا ہے کہ تمہیں خلق اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ تم عبادت کرو. تو یہاں عبادت تو کرنا ہے، لیکن یہاں کی عبادت ابدی نہیں ہے. یہاں کی زندگی خود ابدی نہیں ہے.
یہاں کی زندگی ایک جو ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے. اصل حیات آنے والی ہے, اصل زندگی آنے والی ہے, جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. خالدون والی جو زندگی ہے, ہمیشگی کی جو زندگی ہے, وہ زندگی آنے والی ہے. وہ زندگی کا فیصلہ اس زندگی کو کرنا ہے. تو یہ زندگی ہر اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ حیات ہر اعتبار سے قابل اہمیت ہے کہ اس میں آزمایا جا رہا ہے. یہ امتحان ہے. امتحان فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کس کلاس میں بیٹھنا ہے. اسی کلاس میں بیٹھنا ہے, آگے کی کلاس میں جانا ہے, یا پیچھے کی کلاس میں آنا ہے, کون سی کلاس میں جانا ہے, یہ تو امتحان بتائے گا. یا اسکول سے نکال ہی کے باہر کر دینا ہے آپ کو, یہ بھی امتحان بتائے گا. امتحان ہر اعتبار سے امتحان ہے. اور امتحان جو ہے یہ ایک آزمائش ہے کہ آپ کس چیز کے حقدار ہیں, استحقاق کس چیز کا رکھتے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ میں بہترین, کہنے کے لیے تو سب کہیں گے کہ ہم بہترین عمل کرنے والے ہیں, لیکن میدان عمل میں لایا جائے, مقام امتحان میں لایا جائے, تاکہ جو ہے پھر حجت تمام ہو جائے کہ خود اپنے خلاف انسان فیصلہ کرنے کے لائق ہو سکے. کہ انسان خود فیصلہ کرے گا کہ جو ہے وہ خود انصاف سے کام لے گا کہ میں فیل ہو گیا. اس کی زبان سے سننا ہے یہ بات. وہ خود پشیمان ہونا ہے, اسے خود پشیمان ہونا ہے. تو یہ ساری منزلیں کب آئے گی؟ یہ مقام امتحان میں آنے کے بعد, کہ وہ کلاس میں بیٹھنے کا مستحق رہتا ہے, یا کلاس سے باہر جانے کا مستحق ہے, یا پھر وہ آگے جانے کا مستحق ہے. امتحان سے تو ہر شخص کو گزرنا ہے, چاہے نیک ہو کہ بد ہو, ہر شخص کو گزرنا ہے. حتیٰ اولیاء اگر ہیں, انبیاء اگر ہیں, مرسلین اگر ہیں, انہیں بھی امتحان سے گزرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر امتحان کی اگر کوئی چیز دے دی جائے تو پھر وہ لطف و عطا ہو جائے گا, استحقاق انعام نہیں ہوگا, اس لینے والے کو بھی مزہ نہیں آئے گا کہ جو ہے ہمیں جو چیز ملی ہے وہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے. یہ خود لطف اندوز چیز ہے. یعنی یوں ہی اگر آپ کو دے دیا جائے تو اس کا کوئی جو ہے مزہ نہیں. یوں ہی تو بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں. بصارت یوں ہی دے دی, سماعت یوں ہی دے دی, گویائی تو یوں ہی دے دی. یہ جتنی چیزیں ملی ہیں یہ انعام میں نہیں ملی ہیں. یہ جو ہے ہم نے کچھ کیا نہیں تھا, اس کی وجہ سے ہمیں کوئی مزہ بھی نہیں آتا ہے. آنکھوں کی نعمت ہے, لیکن ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. یہ ہمیں چونکہ انعام میں نہیں ملی, ہم نے اسے کمایا نہیں ہے, ہم نے محنت کر کے سماعت نہیں حاصل کی ہے, ہم نے محنت کر کے بصارت نہیں حاصل کی ہے, ہم نے محنت کر کے گویائی نہیں حاصل کی ہے. ہم نے کچھ کیا جس کی وجہ سے ہمیں بصارت ملی ہے. ہم نے کچھ کیا, محنت کیا, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے بصارت ملی. کسی نے بھی کوئی محنت نہیں کیا, یہ عطا ہوئی ہے بس. لیکن اب جو سماعت ملنے والی ہے, اب جو بصارت ملنے والی ہے, اب جو گویائی ملنے والی ہے, وہ گویائی ہمارے عمل کا نتیجہ ہوگی. اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں سماعت ملے گی, اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں بصارت ملے گی. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو لما حشرتنی اعمیٰ کہیں گے کہ پروردگار کیوں تو نے ہمیں اندھا محشور کیا. تو آواز آئے گی کہ تم دنیا میں بھی اندھے تھے. یعنی تم نے حاصل کہاں کیا سماعت کو, تم نے حاصل کہاں کیا بصارت کو, تم نے عمل کہاں کیا. تو یہ حسن عمل یہ انعامات سے نوازا جائے گا. اب جو بصارت ملے گی وہ بصارت وہ ہوگی کہ جس میں جو ہے صرف بصارت نہیں ہوگی, لطف بصارت بھی ہوگا. سماعت نہیں ہوگی, لطف سماعت بھی ملے گا. لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. ساری مشکلات
پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی اس خوشی کا اظہار نہیں کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سماعت دی۔ کتنے لوگوں نے جو ہے اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں گویائی دی۔ اس نعمت کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اب جو شکریہ ادا کیا جا رہا ہے روٹی کے ملنے پہ شکریہ، دکان کے ملنے پہ شکریہ، ہے نا، نوکری کے ملنے پہ شکریہ، یعنی جو چیز ملی ہے اس کا شکریہ نہیں، جو چیز مل رہی ہے یا ملے گی اس کا شکریہ۔ ہم لوگ وہ ہیں جو ملنے پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آل محمد وہ ہے جو چیز مل چکی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو چیز مل چکی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا یہ احسان، یہ جو ہے سعادت مندی ہے کہ وہ بھولے نہیں ہیں نعمتوں کو، یاد رکھیں۔ لوگ جو چیز مل چکی ہے اس کو بھول جاتے ہیں، پرانے قرضے بھول جاتے ہیں، نیا قرضہ مانگتے ہیں۔ جو پرانے قرضے کو یاد رکھتا ہے وہ جو ہے وہ احساس مند ہے، جو پرانی چیزوں کو یاد رکھتا ہے۔ یہ جو نعمتیں دی جا چکی ہیں اس کا شکریہ، اور اس کے بارے میں خوشی کا اظہار کہ تو نے مجھے سماعت دی۔ اگر یہ سماعت نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کسی نے اس اعتبار سے سوچا کبھی کہ پروردگار نے اگر سماعت نہ دی ہوتی تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا؟ اگر اس نے بصارت نہ دی ہوتی، بغیر ٹکٹ لیے ہوئے اتنی بڑی نمائش دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں ہے؟ خالی اگر آپ کو میوزیم میں بغیر ٹکٹ کے میوزیم دکھایا جاتا ہے تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ لیے ہوئے آپ جو ہے میوزیم، اتنا بڑا میوزیم دکھایا جا رہا ہے اور وہ بغیر ٹکٹ کے دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ نے کچھ کیا تو نہیں نا، پیسہ دے کے تو آپ نہیں دیکھ رہے نا یہ دنیا۔ زمین دیکھ، آسمان دیکھ، چاند دیکھ، سورج دیکھ، سب دکھایا جا رہا ہے، یہ فری میں دکھایا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹے کی فلم دکھائی جاتی ہے تو پیسہ لیا جاتا ہے، لیکن پوری زندگی دکھائی جا رہی ہے اور شان قدرت بتائی جا رہی ہے، تبارک الذی، پوری کائنات دکھائی جا رہی ہے اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جا رہا ہے آپ سے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی سوچے کہ جو چیزیں ملی ہیں، آزادی کتنی بڑی دولت ہے انسان کو جو ملی ہے، لیکن اس کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ جو ملا ہے اس کا اگر اس کی خوشی کا اگر اظہار ہوتا تو جو چیزیں نہیں ملی ہیں اس کا غم بھی نہ ستاتا۔ اسی لیے کہا العارف حش بش بسام، کہ عارف ہمیشہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کو کوئی کسی چیز کی جو ہے نا وہ غم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز اس کے ہاتھ سے گئی ہے اس کا وہ کبھی خواہش مند نہیں رہا ہے، اور جو چیز ہے وہ جانے والی نہیں ہے، تو پھر غم کس بات کا ہے؟ تو لہذا اگر اس خوشی کا اگر انسان کو احساس ہو جائے تو پھر غم کسی چیز کا نہیں ہوگا کہ کتنی بڑی دولت انسان کو مل چکی ہے، جو مل چکی ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور جو چیزیں کی زیادہ ضرورت ہے دنیا میں، انسان کس کے لیے فکر مند ہے؟ کھانے کے لیے فکر مند ہے نا، لیکن کیا بغیر سانس لیے بھی کوئی انسان جی سکتا ہے؟ لیکن جو سانس، جو بغیر پیسوں کی سانس مل رہی، اگر ہوا خریدنا پڑتی، کما کے اگر ہوا خریدنا پڑتی، آکسیجن خریدنا پڑتا کما کے، تو کتنی پیسے کی ضرورت ہوتی۔ اب جو پانی خرید کے پی رہے ہیں تو احساس ہو رہا ہے نا، سلوات پڑی۔ اگر ہر چیز، اگر پانی کی قیمت اگر بڑھنے لگے، کپڑے دھو رہے ہیں پانی سے اس کی قیمت بڑھ جائے، نہا رہے ہیں اس کی وہ بھی پانی خرید کے نہایا جائے، تو اب دیکھیے کتنا پانی قیمتی ہو جائے۔ جو چیز زیادہ انسان کو ضرورت تھی اس کو اللہ نے فری میں رکھ دیا۔ پانی کی انسان کو شدید ضرورت ہے، پانی وافر مقدار میں خلق کر دیا۔ ہوا کی شدید ضرورت ہے، ہوا کو وافر مقدار میں خلق کر دیا۔ زمین کی انسان کو ضرورت ہے، زمین وافر مقدار میں موجود ہے۔ پائے مرا لنگ نس، جائے خدا تنگ نس۔
پیروں میں قدرت دے دی، زمین میں وسعت دے دی، دوڑتے جاؤ۔ اب جو مشکلات غذا کی ہو رہی ہے وہ انسانوں کی اپنی کمزورفیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ کی کم لطفی کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اللہ کی کم لطفی کی وجہ سے غذاؤں کی مشکل بھی نہیں ہو رہی۔ یہ سب چیزیں اس لیے ضروری ہے کہ امتحان میں پانی بھی رکھا جاتا ہے، امتحان میں ہر چیز، تاکہ بچے کو کسی چیز کی جو ہے نا کوئی مشکل نہ ہو۔ یہاں پہ مشکلوں کو رفع کر کے رکھا گیا، آپ بلا وجہ مشکل میں پھنسے ہوئے۔ یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے اگر آپ سوچیں تو۔ جو مشکل تھی وہ حل ہو گئی، مشکل سماعت کی تھی جو حل ہو گئی۔ سنائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے آپ کو؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ بصارت کی امتحان میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سننے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، علم، تاکہ عمل میں اخلاص پیدا ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے۔ تو علم کے جو ابزار ہیں وہ آپ کے پاس اگر موجود ہے پہلے سے، ابزار علم کے لیے آنکھوں سے زیادہ کان کی اہمیت ہے۔ انسان دیکھ کے اتنا نہیں سیکھتا ہے جتنا سن کے سیکھتا ہے نا۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے، کتاب پڑھی نہیں جا رہی ہے، ہماری آنکھ کا نمبر بڑا ہو گیا ہے۔ لیکن جو ہے کان کا آلہ بہت کم لگاتے ہیں، آنکھوں کی اینک بہت لوگ لگاتے ہیں۔ کان کا آلہ کتنے لوگوں کے پاس لگا ہوا ہے، اینک پھر بھی بہت سارے لوگوں کی آنکھ پہ لگی ہوئی ہے۔ آنکھیں اتنا جو ہے علم کے لیے ابزار نہیں ہے جتنا کان جو ہے نا اہمیت کی حامل ہے، کہ اس سے انسان سنتا ہے، سیکھتا ہے استاد کا کلام، ہے نا۔ بہرحال یہ جو ابزار ہیں یہ مل چکے ہیں۔ امتحان حال کو سجایا گیا ہے، انسان کو امتحان حال میں لانے سے پہلے ہی فرش بچھا دیا گیا، زمین کا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا گیا، چاند و سورج کی خندیلیں لگا دی گئی۔ اب جو ہے چراغ جلانے کے لیے کہیں سے تیل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، چراغ پہلے سے موجود ہے۔ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سورج ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کو جو ہے گیس کا سلنڈر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، چراغ جلا کے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے سسٹم غلط کرنے کی وجہ سے یہ لائٹ کی ضرورت پڑی آپ کو۔ یہ جو ہے عارضی لائٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کو اگر آپ سورج کے حساب سے چلتے۔ اس وقت تو لائٹ قدرت نے بند کر دی ہے، آپ عارضی لائٹ لگا کے پڑھ رہے ہیں غلط وقت میں۔ 8 بجتے ہی 7 بجتے ہی بٹن دبا دیا گیا ہے اور اندھیرا کر دیا گیا ہے کہ اب آپ سو جائیے۔ یعنی نیچر کہہ رہا ہے، نیچر آواز دے رہا ہے اب سو جائیے، لائٹ بند ہو گئی۔ یہ جیسا ہاسٹل کا اگر آپ تصور کریں تو آپ سو جاتے، کیونکہ آپ سو رہے ہیں ہاسٹل میں نہیں ہے، آزاد ہے، کیونکہ جو ہے ہاسٹل کا وارڈن نظر نہیں آ رہا ہے، لہٰذا ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور لائٹ بند کر دی گئی ہے ہاسٹل کی، تو سب کچھ ہو جانا چاہیے، الگ سے چراغ جلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال صبح ہوتے ہی چراغ روشن ہو جاتا ہے، شام ہوتے ہی چراغ گل ہو جاتا ہے۔ جو چیز کی ضرورت ہے امتحان کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا ہیں، پانی ہے، چراغ ہے، زندگی کا ساز و سامان ہے، سب چیزیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ امتحان دینا ہے بس۔ امتحان یہ دینا ہے کہ جب امتحان حال میں بیٹھے تو ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کی کتاب کھینچنا نہیں ہے، ایک دوسرے پہ سبقت، ایک دوسرے کو پیچھے ڈھکیلنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، چغلی نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ جو ہے امتحان حال میں اسی لیے کہا گیا کہ سب ساتھ بیٹھ کے آپ کو امتحان دینا ہے، جنگلوں میں بیٹھ کے امتحان نہیں دینا ہے۔ سب امتحان حال میں بیٹھے اور امتحان دیں، اور اس کے درمیان میں اب جو امتحان لیا جائے گا اب اس میں یہ پرکھا جائے گا کہ یہ امتحان کیا ہے؟ تربیت گاہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ آزمائش تربیت گاہ ہے، تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں تربیت یافتہ کون ہے، تم میں بہترین عمل کرنے والا۔ احسن و عملہ، حسن عمل دیکھا جا رہا ہے، کثرت عمل نہیں، کثرت عمل نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ
کثرت عمل تکرار عمل سے پیدا ہوتا ہے، کثرت عمل تکرار عمل سے پیدا ہوتا ہے، اور حسن عمل اخلاص عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ حسن عمل جو پیدا ہوتا ہے اخلاص عمل سے پیدا ہوتا ہے، اور کثرت عمل جو پیدا ہوتا ہے وہ تکرار ہے۔ وہ یعنی کثرت عمل آسان ہے، حسن عمل پیدا کرنا مشکل ہے۔ عمل میں اخلاص پیدا کرنا مشکل ہے، کثرت عمل آسان ہے، اس لیے کہ تکرار عمل کریے کثرت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، 1000 مرتبہ سبحان اللہ، وہی ایک سبحان اللہ کی تکرار ہے، وہ کثرت ہو جائے گی عمل میں۔ ایک نماز کی شبیہ ہے دوسری رکعت، ایک ہی رکعت اصل ہے، دوسری رکعت اس اولی رکعت کی نقل ہے، تیسری رکعت وہی پہلی رکعت کی نقل ہے۔ تو گویا جو ہے یہ جتنی رکعتیں بڑھ رہی ہیں گویا وہ کثرت ہو رہی ہے نا، کثرت رکعات، کثرت نماز، کثرت روزہ، کثرت حج، یہ تکرار عمل ہے۔ ایک عمل ہے اس کا تکرار ہے، روزہ ایک ہی روزہ ہے، اس روزے کی تکرار ہو رہی ہے، تکرار عمل ہے۔ تکرار عمل ایک چیز ہے اور اخلاص عمل دوسری چیز ہے۔ اللہ کثرت عمل نہیں، اصل میں اخلاص عمل دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے کثرت زیادہ نہیں رکھی اللہ نے۔ نماز 5 وقت کی نماز، روزہ سال میں 30 دن ہے، جبکہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 12 مہینوں میں 1 مہینہ، یعنی کم ہے۔ لیکن اللہ نے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ سال بھر نماز پڑھو، یہ ہوتی کثرت، سال بھر نماز پڑھو یہ ہوتی کثرت، صبح سے شام تک نماز پڑھو یہ ہوتی کثرت۔ تو اللہ نے کثرت کا مطالبہ نہیں کیا، اخلاص عمل کا مطالبہ کیا کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں آزمانا چاہتے، بلکہ یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے، یہ آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم دن میں کتنی مرتبہ یا علی کہتے ہو، تم کتنی مرتبہ یا اللہ کہتے ہو، تم دن میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ تم الحمدللہ، کتنی مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اگر تسبیح اخلاص سے پڑھ لی جائے تو کس قدر جو ہے معنویت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر 34 مرتبہ اگر کوئی اللہ اکبر پڑھ لے تو کس قدر اس کے ایمان میں جلا پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جو ہے یہ لقلقے لسانی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہ دل و دماغ میں پڑتا ہے، نہ اس سے ایمان متاثر ہوتا ہے، نہ دل متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ہم کثرت عمل پہ توجہ دے رہے ہیں، اخلاص سے عمل پیش نظر نہیں ہے۔ اگر اخلاص سے عمل پیش نظر ہوتا تو ہم رک کے سنبھل کے پہلے دل و دماغ کو متوجہ کر کے اللہ اکبر کہتے، کیونکہ ہمارا ذہن اخلاص کی طرف نہیں ہے، کثرت پوری ہو جائے، عدد پورا ہو جائے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ 34 مرتبہ ہوا یا نہیں ہوا، یعنی ہمارا ذہن تعداد کی طرف ہے۔ کیا بات ہے، ایک ہے کمیت، ایک ہے کیفیت، ہے نا، کوالٹی ہے کوانٹیٹی، تو دونوں بھی کاف سے، کمیت کیفیت، کم کیف، کمیت تعداد ہے، عدد ہے، کیفیت کمیت کیفیت، یہ کیفیت جو ہے وہ خود عمل کے اندر ہوتی ہے، تکرار عمل نہیں ہے بلکہ خود عمل کا اخلاص۔ شب قدر میں آپ دیکھیں گے لوگ نمازوں کی کثرت اتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو عدد گنتے ہیں، ہر ذہن میں عدد ہے، عدد گن رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں مقام آزمائش میں لایا تاکہ تمہیں یہ دیکھیں کہ تم کتنی زیادہ اللہ اکبر پڑھتے ہو، کثرت نہیں بلکہ اخلاص، حسن عمل کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ عمل میں اخلاص پیدا ہو، عمل میں شدت پیدا ہو۔ عمل میں شدت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب خلوص کی شدت پیدا ہوتی ہے، جب جو ہے دل کی گہرائیوں سے جو بات نکلتی ہے اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، دل و دماغ کی گہرائیوں سے جو بات پورے تاثر اور پوری حرارت کے ساتھ اگر کوئی کیفیت پیدا ہو تو اس کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ زبانی لخلقے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حج میں کون سی دعا ہے جو حج میں پڑھی جاتی ہے؟
کون سا ذکر ہے جو ہے حج میں کیا جاتا ہے؟ جناب حاضرہ نے کون سا ورد کیا تھا جس کی وجہ سے چاہے زمزم نہ متار ہو؟ وہ کون سا ورد ہے کہ جس سے زمزم کا چشمہ ابلنے لگے؟ یہ عمل ہے، اور وہ عمل میں اتنا اخلاص ہے کہ زبان نہیں ہل رہی ہے بلکہ حرارت ایمان نے زمین کا سینہ شگاف کیا۔ تو یہ جو ہے دعائے عملی ہے، دعا ہے، اللہ سے جو ہے خواہش ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے ایک بیوی، لیکن زبان سے نہیں کہ بچے کو گود میں لے کے زبان سے مانگے کہ پروردگار تو میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ بھوکا ہے، تو جو ہے پانی کا انتظام کر۔ نہیں، بچے کو جلتی ہوئی ریتی پر لٹا کر ماں صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر کاٹ رہی ہے، اس لیے کہ وہ ماں مزاج قدرت سے آشنا تھی کہ وہ بیٹھ کے دعا کرنے والوں کو نہیں دیتا ہے، حرکت کر کے عمل کرنے والوں کو دیتا ہے۔ یہ معلوم تھا، جناب حاضرہ کو یہ بات معلوم تھی۔ جناب مریم تھی، یہ نہیں کہا گیا کہ اے مریم تم دست دعا کو بلند کر لو، ہم تمہیں جو ہے نا رزق عطا کر دیں گے، بلکہ کہا کہ تم اس درخت کو ہلاؤ، جبکہ وہ درخت اگر ہلانے کے قابل ہوتا تو کیوں جو ہے زبان سے کہتی کہ مجھے تو عطا کر، خود درخت نہیں ہلا لیتی اور جو ہے نا تازہ جو ہے کھجور نہ گر جاتا اوپر سے۔ اصل میں وہ اس درخت پہ کھجور لگے ہی نہیں تھے کہ جس کو ہلا کر وہ جو ہے کھجور لے لیتی، لیکن ایک سوکھے درخت کو ہلانے کا حکم دیا کہ تم شدت ایمان سے اس درخت کو ہلاتے رہو تاکہ ہم اس میں سبزی اور اس کے اندر جو ہے وہ تازگی پیدا کریں گے۔ جیسے جیسے وہ ہلاتے رہی اور اس میں تازگی پیدا ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ خشک درخت ثمراور ہو گیا اور اتنا ہلائی کہ وہ ثمر گیا۔ تو یہ جو ہے عمل ہے، اور یہ عمل حسن عمل ہے، اخلاص عمل ہے۔ تو یہ سارے کرشمے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ حسن عمل کے، اولیاء اللہ نے جو کچھ کیا ہے حسن عمل کے ذریعے سے کیا ہے۔ آج ہماری تعلیم جو ہے وہ زبانی جمع خرچ کی تعلیم ہے، صرف جو ہے وہ عمل کی تعلیم نہیں ہے، زبان کی تعلیم ہے۔ معلومات کا خزانہ جمع کر لیا ہے لیکن کوئی سائنسدان نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ سائنسدانوں نے تعلیم کم حاصل کی تھی، سمجھا زیادہ تھا، محنت زیادہ کی تھی۔ جس نے جو ہے بجلی ایجاد کی ہے وہ کوئی جو ہے کوئی بہت بڑا سائنسدان نہیں تھا، یعنی زیادہ کتابیں نہیں پڑھی تھی اس نے۔ اب جتنے اس سے زیادہ کتابیں آج کا بچہ پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے جو ہے ارسطو کی روح کو احسار کر کے کہا کہ آپ ہمیں منطق پڑھائیے، کہا تمہارے درمیان میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ منطق جانتے ہیں۔ آج کل جو لوگ ہیں وہ جو ہے ارسطو سے زیادہ جو ہے منطق جانتے ہیں، اس سے زیادہ سیاست کا علم حاصل کر چکے ہیں، اس لیے کہ دنیا علم آگے بڑھ گئی نا، اس لیے کہ جاہل زیادہ پیدا ہو گئے۔ العلم نکتۃ کثرہ الجاہلون، کہ علم تو ایک نکتہ تھا جس کو جاہلوں نے پھیلا کے کتابیں سیاہ کر دی، ورنہ پہلے اتنی کہاں کتابیں تھیں، سائنس پہ کتنی کتابیں تھیں پہلے، اس کو جاہلوں نے پھیلا دیا ہے۔ اب جو جاہلوں نے پھیلا دیا ہے تو پوری جہان کا علم حاصل کر لیا تو عالم بن رہے ہیں۔ تو آج جو جانتے ہیں وہ کل کے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد آنے والے، اس کے بعد آنے والے سب چیز کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا حسن عمل، پروردگار جو دعوت دے رہا ہے وہ حسن عمل کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اور عمل وہ چیز ہے جو انبیاء نے کیا، اولیاء نے کیا، مرسلین نے کیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو سلا دیا اور ہم سے کام لے رہا ہے۔ یہ بھی ایک منطق ہو سکتی ہے کہ کہے کہ بھائی اپنے انبیاء کو تو آرام سے سلایا، کبھی نہ نوح سے کام لیا، نہ خلیل سے کام لیا، نہ کلیم سے کام لیا، اپنے انبیاء کو تو جو ہے کمبل اڑا کے سلا دیا، اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے عمل کرو، محنت کرو، مشقت کرو۔ اللہ نے ہر نبی کو محنت کی دعوت دی۔ انبیاء سے کہا گیا کہ نبیوں سے زیادہ آزمائش لی گئی، جس کو زیادہ چاہا اس کو زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ نوح علیہ السلام سے زیادہ آزمائشیں خلیل گزرے آزمائشوں سے، اس لیے کہ خلیل کو
جو ایوارڈ دیا گیا وہ خلیل کا دیا گیا، محبت کا انعام دیا گیا، اور محبت کا امتحان جو ہے وہ شدید امتحان ہوتا ہے، معنویت کا امتحان، علم کا امتحان نہیں، عمل کا امتحان، اور شدت عمل کا امتحان، محبت کا امتحان، اخلاص کا امتحان۔ یہ امتحان سے خلیل کو گزارا کہ بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا ہم سے زیادہ محبت ہے، آؤ امتحان تو محبت کا۔ تو امتحان کا محبت کتنا شدید تھا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑی امتحان محبت میں۔ میدان عمل میں آئے، ابتلا کی منزلوں سے گزارے، منزل ابتلا سے جب تک گزریں گے نہیں وہ انعامات کے مستحق نہیں ہوں گے جو اللہ نے ان کے لیے اٹھا کے رکھا ہے۔ ورنہ کوئی کہے گا کہ اللہ تو نے تو اپنے انبیاء کو بغیر امتحانات کے نواز دیا اور ہم سے امتحان کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو تو امتحان کے لائق بھی نہیں سمجھتے کہ جتنا امتحان ہم، اس لیے کہ ظرف دیکھ کے امتحان لیا جاتا ہے۔ ہم سے اگر خلیل والا امتحان لیا جائے تو ہم سب کے سب فیل ہو جائیں۔ خلیل کامیاب ہوئے تھے، وہ امتحان ہم تو یہ دعا کرتے ہیں پروردگار وہ امتحان جو تو نے اولیاء سے لیا ہے وہ ہم سے نہ لے، اس لیے کہ وہ امتحان اگر ہم سے لے گا تو ہم اس پہ کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ جو امتحان خلیل سے لیا، جو امتحان کلیم سے لیا، اور جس امتحان سے امام حسین علیہ السلام کو گزارا گیا، وہ امتحان ایسا امتحان تھا کہ اگر وہ کربلا ہمارے دور میں ہو جائے تو پھر جو ہے ضروری نہیں کہ ہمارا شمار انصار حسین میں ہو، بلکہ جو ہے ہمارا وہ تو امتحان وہ والا امتحان ہو جائے گا جو امتحان سے ہمارے ساتھ گزرا ہے۔ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف رے کی حکومت ہے، ہم اس امتحان کے درمیان میں۔ امام حسین کے جو اصحاب تھے وہ امتحان کی نوعیت الگ تھی، لیکن جو وہ یہ بھی امتحان سے گزر رہے تھے، اصحاب حسین بھی امتحان سے گزر رہے تھے، لیکن اصحاب حسین کے درمیان میں جو امتحان تھا وہ امتحان فرزند اور خدا کی محبتوں کے درمیان میں تھا، نہ کہ دولت اور اقتدار کے درمیان وہ امتحان تھا۔ لیکن ہم جیسے لوگ اگر مبتلا امتحان ہو کربلا میں، تو ہمارے ساتھ سے جیسے امتحان لیا گیا تھا کہ دین چاہیے یا دنیا چاہیے، وہ والا امتحان کہ حکومت اقتدار چاہیے، دولت چاہیے، منصب چاہیے، شہرت چاہیے، مقام چاہیے، بزرگی چاہیے، یا جو ہے خدا چاہیے یا دین چاہیے، یہ والا امتحان۔ اور اس امتحان میں آپ نے دیکھا کربلا کلن ایک امتحان ہے جو زمین پر لیا گیا، اور ایسا امتحان ہے کہ جس کے کامیاب منزل سے گزرنے والے معراج کی منزلوں کو طے کر لیے۔ امام حسین علیہ السلام معراج کی منزلوں کو طے کیے اسی امتحان کی منزل سے گزر کر۔ لوگ امتحان سے فرار کرتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ امتحان کے بعد انعام امتحان کس قدر بلند ہے کہ امتحان کی سختیاں جھیل لیتے ہیں، کہ امتحان کی نعمت سے محروم نہ رہے، کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے تو یہ امتحان دینے کے لیے خود سے تیار ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں امتحان کی منزلوں سے گزارے، ایک وقت آئے کہ ہم اپنی محبتوں کا امتحان دیں۔ یہ شدت، کیونکہ وہ دیکھیے جو انسان پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ امتحان کے لیے بے چین رہتا ہے، کہتا ہے مجھ سے امتحان لے لو، مجھ سے امتحان لے لو، اس لیے کہ میں پڑھا ہوا۔ جو پڑھتا نہیں ہے وہ امتحان سے بھاگتا ہے۔ جو بچہ کلاس میں پڑھتا نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھ سے امتحان نہ لو تو بہتر ہے۔ امتحان آتا ہے تو ڈرنے لگتے ہیں، امتحان آتا ہے تو امتحان ہے پریشان ہے۔ کوئی پڑھنے والے ہیں تو امتحان سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جو روز ورزش کر رہا ہے وہ تو جو ہے مبارزے کے لیے طلب کرے گا، ہے کوئی پہلوان جس سے آزمائش کرو، اس لیے کہ روز وہ ورزش کر رہا ہے، آزمائش کے لیے وہ جو ہے للکارے گا۔ وہ پڑھنے والا امتحان کو للکارتا ہے، کہتا ہے مجھ سے یہ امتحان لے لو، مجھ سے وہ میں نے وہ پڑھا ہے وہ امتحان لے لو، یہ پڑھا ہے یہ امتحان۔ جس نے کچھ پڑھا نہیں ہو کہتا ہے اس کا امتحان مت لو، اس کا امتحان مت لو، اس کی تیاری نہیں ہوئی ہے، اس کی تیاری نہیں ہوئی ہے۔ ہم سب کہتے ہیں یہ امتحان مت لو، یہ امتحان مت لو۔ امام حسین کہہ رہے تھے یہ امتحان بھی لے لو، وہ امتحان جتنے پرچے آج ایک ہی دن میں حل کر دینے کے لیے، اس لیے کہ اس کی تیاری جو ہے ابھی سے نہیں کی ہے، 60 برس تیاری کی ہے تو 61 برس میں آ کے امتحان دیا ہے۔ جو لوگ 60 برس تک پڑھا نہیں ہے جنہوں نے، وہ 61 برس میں آ کے امتحان کیا دیں گے؟ 90 برس میں آ کے خلیل نے امتحان دیا تھا، امام حسین نے 57 برس کی عمر میں آ کر 61 ہجری میں 57 برس کی عمر میں آ کے امام حسین نے جو ہے وہ
56 برس کا امتحان ایک ہی سال میں، بلکہ ایک ہی دن میں پوری زندگی کا امتحان دے دیا، ایک دن۔ اتنا عجیب ہے یہ کہ ایک دن میں امتحان کیسے دے سکتا ہے کوئی، جب تک کہ وہ تیاری نہ کرے اتنی بڑی عظیم امتحان کی۔ یہ امتحان کی تیاری ابھی سے نہیں ہو رہی تھی، اگر بغیر تیاری کے امتحان دیے ہوتے تو یاد رکھیے نعوذ باللہ کامیابی نہیں حاصل ہوتی اگر پہلے سے تیاری نہ ہوتی۔ یہ درس بھوک و پیاس کا اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ جو ہے دستر فاطمہ زہرا پر یہ سبق لیا جا چکا تھا۔ تیاری تو اس وقت ہو رہی تھی کہ جب یہ جو ہے نونہال تھے، اور اس وقت جو ہے روزے کی نظر کی گئی تھی اور روزے کی جب نظر کی گئی تھی تو ایک دن اسیر آئے، ایک دن یتیم آئے، اور ایک دن مسکین آئے، 3 دن روزہ رہے اور 3 دن بھوکے سو گئے۔ تو یہ بھوک و پیاس کی عادت بہت پرانی تھی، بچپن سے بھوکے رہنے کی عادت تھی، بچپن سے یتیموں اور اسیروں کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ، ایثار اور قربانی کا جذبہ فاطمہ زہرا نے بچپن ہی میں گٹھی میں پلا دیا تھا۔ تب کہیں جا کے کربلا نمودار ہوئی۔ کربلا کسی اور کے فرزند نے کیوں نہیں بنائی، کربلا فاطمہ زہرا ہی کے فرزند نے کیوں بنائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور کا بچہ حسین نہیں بن سکتا سوائے فاطمہ زہرا کے بچے کے، کسی اور کا بچہ حسن نہیں بن سکا، کسی اور کا بچہ حسین نہیں بن سکا، اس لیے کہ کسی اور بچوں کی ماں فاطمہ نہیں تھی کہ جس نے اپنے گھر کو یاد نہیں رکھا، پڑوسیوں کو یاد رکھا۔ جب بچے نے پوچھا اماں آپ نے سب کے لیے دعا کی، ہمارے لیے دعا نہیں کی، تو ماں نے کہا بیٹا الجار ثم الدار، پہلے محلے والے اس کے بعد ہمارا گھر ہے، یعنی دوسروں کو مقدم کرنا اپنے اوپر یہ شہزادی نے پہلے سکھایا تھا۔ تبھی تو سکینہ نے اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا بچے پیاسے ہیں کوئی سبیل آپ کرو، یہ نہیں کہا میں پیاسی ہوں مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ کربلا کے بچوں نے یہ اظہار نہیں کیا کہ ہم پیاسے ہیں، کہتے کہ ہمارے چھوٹے بھائی پیاسے ہیں۔ امام حسین یہ نہیں کہتے کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ، بلکہ کہتے ہیں بچے پیاسے ہیں ان کے لیے پانی کی سبیل ہو۔ یہ ہے کربلا والوں کا جذبہ۔ اس لیے کہ اگر پانی مشق سکینہ خیمے میں آ بھی جاتا تو حسین پیاسے ہی رہتے، علی اکبر پیاسے ہی رہتے، اس لیے کہ یہ پانی انہوں نے اپنے پینے کے لیے نہیں منگوایا تھا، بچوں کے پینے کے لیے۔ اور بچے بھی ایسے تھے کہ جب تک ان کے خرد نہ پی لے وہ پینے والے۔ بہرحال یہ جذبہ قربانی، جذبہ ایثار و وفا، یہ جو ہے اس کی تیاری اس قدر کر لیا تھا کہ اس شدت تیاری سے امام حسین کربلا میں رجس پڑھ رہے تھے کہ ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے اور ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ قربانیوں سے جی چراتے ہیں، علی اکبر کو دے دیتے ہیں تو علی اصغر کو چھپا لیتے ہیں۔ حسین نے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ ایک قربانی دیتے ہیں تو دوسری قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن امام حسین نے ساری قربانیاں دے دی۔ اس کے بعد گودیوں میں بچے تلاش کر رہے تھے حسین کہ ہے کوئی نونہال جو میرے کام آ سکے، تو بچے نے ماں کی آغوش میں اپنے آپ کو گرا کے بتایا کہ ہم بھی جذبہ ایثار و قربانی کے لیے تیار ہیں۔ کربلا کے خون کی تاثیر یہ تھی کہ کوئی بچہ خیمے میں رہنا نہیں چاہ رہا تھا، میدان میں جانے کے لیے بےتاب تھا۔ یہ خون کی تاثیر تھی کربلا کے میدان میں کہ اس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو نثار، بچوں نے بھی بڑوں کے شانہ بشانہ اپنی جان قربان کر دی۔ اور جب شہادتیں پیش کی تو ایسا نہیں معلوم ہوا کہ بڑوں کی شہادت عظیم ہے اور بچوں کی شہادت کم ہے، بلکہ بچوں نے بھی بزرگوں کے برابر شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ تو ایسے قربانی دینے والوں پر ہمارا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، علی اکبر کے اس کلیجے پر سلام ہو، اور علی اصغر کے اس گلے پر سلام ہو کہ جس سوکھے ہوئے گلے پر سمرے حرملہ کا تیر لگا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم،
پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایات فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرافراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگارہ بحرین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، شام کے جیالوں کی نصرت فرما، پروردگارہ جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی نصرت فرمایا، اسرت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آواز میں سامنے شامل ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین بالخصوص منظور بھائی کے داماد اور یاور بھائی کی والدہ ان کے لیے سارے ثواب اور جتنے یہاں حاضرین ہیں ان کے اموات ان کے مرحومین سب کے لیے بسم اللہ الرحمن